فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ۔ کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ۔ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے، تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم، اللہ اکبر۔ امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں، تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحاں پڑھ رہے ہیں، تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے، تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم۔ اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا۔ تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے وہ، کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے، کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی۔ اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے۔ تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو پھر ہوا کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا۔ ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لے ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے، کہا اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس۔ یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے، اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا۔ تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے؟ تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا۔ تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا، جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے، بچنے کے لیے پھل کھایا۔ تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ۔ تو حضرت آدم زمین پہ آئے، پھر کئی 100 سال روتے رہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ۔
تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو, تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں, وہ نبی آنے والے ہیں, اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا, تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا, میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف, تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا. بڑی دلچسپ بات, قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں, تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا. میدان میں, یہ یاد رکھیں, جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ایک میدان ہے مقام طیہ, قید ہو گئے, سارا دن سفر کرتے تھے, سارا دن, تو رات کو تھک کے سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے نا جب, تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے. تو رب جب کسی کو قیدی بناتے ہیں تو اسے زنجیروں کی, سلاخوں کی ضرورت ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے. یہ دعا فرمائیں, ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا. تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا, اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے. پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے. قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے. ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے. ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں. تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی, ہاتھ لگا کے. وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا, وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا, اب وہ بینک والا آ گیا, اب وہ فلانے صاحب آ گئے, وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں, اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا, ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, کا نہیں پکڑتے, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے. تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن, یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں, یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے, تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی, حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے, اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ. کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ, فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے.